15 اکتوبر 1931 میں تامل ناڈو کے شہر رامیشورم میں ابوالفاخر زین العابدین ابوالکلام کا جنم ہوا۔ ان کے والد زین العابدین اور والدہ کا نام عائشہ تھا۔ ان کے نام میں ابوالکلام ان کے والد نے مشہور مجاہد آزادی مولانا ابوالکلام آزاد کی شخصیت سے متاثر ہو کر رکھا تھا۔ کلام کے والد کشتی چلاتے تھے اور ان کا گھرانہ بڑی سادہ اور مذہبی طرز کی زندگی بسر کرتا تھا۔ محنت اور ایمانداری سے اپنے کام کو انجام دیتے تھے۔ وقت برباد کرنا انہیں پسند نہ تھا، اسی لیے بچپن سے ہی کلام اپنے بھائی شمس الدین کے کاروبار میں ہاتھ بٹھانے اور اخبار کو جمع کر کے لوگوں کے گھر تک پہنچایا کرتے تھے۔ کلام کی ابتدائی تعلیم رامیشورم کی ایلیمنٹری اسکول میں اور آگے کی پڑھائی شوارٹز ہائی اسکول رامنتپورم میں ہوئی۔ انہیں سینٹ جوزف کالج میں فزکس سے ڈگری مکمل کی۔ ڈگری کے ابتدائی دنوں میں ہی کلام پرندوں کی اڑان کو بڑی دیر تک دیکھا کرتے اور انہی پرندوں کی اونچی اڑان کو دیکھ کر ان کے دل میں بھی آسمانوں میں اڑنے کا خواب جنم لینے لگا۔ کلام صاحب کہتے تھے، سپنے وہ نہیں جو بند آنکھوں سے دیکھے جائے، بلکہ سپنے وہ ہے جو نیند ہی نہ آنے دے۔ اسی لیے انہوں نے 1954 میں مدراس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں ایروناٹیکل انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی، اور کلام صاحب کا سپنا جاگتی آنکھوں کا سپنا تھا، جس کے لیے محنت، لگن، پڑھائی سب کچھ چاہیے تھا۔ بارش میں سبھی چڑیا بسیرا ڈھونڈتی ہے، لیکن باز بارش سے بچنے کے لیے بادلوں کے اوپر اڑتا ہے۔ کلام صاحب کی فطرت بھی کچھ یوں ہی تھی۔ سائنس کی بلندیاں اپنے قابلیت سے حاصل کی، حوصلے کی اڑان کچھ اسی طرح طے کی۔ ملک کے پہلے اسپیس لانچ وہیکل سے لے کر پرمانو پرشکشن اور 5000 کلومیٹر کی دوری تک مار کرنے والے اگنی میزائل تک کی کامیابیاں سبھی ہیں کلام صاحب کے نام، اور انہیں حاصل کرنے کا جذبہ تمام انسانیت کے لیے ایک مثال بن گیا، اور کامیابیوں کی ایک فہرست ان کے ساتھ جڑتی ہی چلی گئی۔ مگر کلام صاحب کے پاس اپنا خود کا گھر نہیں تھا، نہ زمین، نہ گاڑی۔ ملک کے صدر جمہوریہ بننے کے بعد جو بھی تھا وہ سب دان میں دے دیا۔ ملک کے سب سے اونچے عہدے پر رہتے ہوئے بڑی سادہ زندگی بسر کی۔ 2007 میں صدر جمہوریہ کے عہدے سے سبکدوشی کے بعد انہوں نے اپنی زندگی کو بچوں اور نوجوانوں کے لیے قربان کر دی، اور قدرت کا کرشمہ بھی دیکھیے کہ موت بھی آئی تو انہی نوجوانوں کے بیچ۔